سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 الرحمن الرحیم۔ لفظ رحمان جو ہے یہ رحم سے ہے، اور رحم جو ہے وہ ماں کی بچہ دانی کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے ماں کی بچہ دانی کے اندر چاروں طرف سے کور ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، اس کی ساری ضروریات ماں کی بچہ دانی کے اندر پوری ہو رہی ہوتی ہیں، بالکل اسی طریقے سے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوتا ہے تو وہ اسی طریقے سے چاروں طریقے سے کور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو ہر چیز جو ہوتی ہے وہ میسر ہوتی ہے۔ یہ اس کا ایک مختصر سا معنی ہے۔ لفظ رحمان کے اندر 3 معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، جیسے کہ ہم اردو زبان میں بولتے ہیں طوفان، تو یہ رحمان سے کتنا ملتا جلتا ہے، اور طوفان جو ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوا کو کہا جاتا ہے۔ تو مبالغہ رحمان کے اندر کس طرح سے ہے کہ ایسی ہستی جو بہت زیادہ مہربان ہستی ہے، تو ایک تو مبالغے کا معنی پایا گیا۔ دوسرا معنی جو رحمان کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ کہ کسی چیز کا عین وقت کے اوپر میسر ہونا، جب جس چیز کی ضرورت ہو اس وقت اس چیز کا میسر ہونا جو ہوتا ہے وہ لفظ رحمان کے اندر اس کا معنی پایا جاتا ہے۔ مثلا اگر مجھے اس وقت کوئی ایسی تکلیف ہے کہ مجھے شدید درد ہے، اور اس وقت میں اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ آپ کیا کھائیں گے، تو میں کہوں گی پہلے میرا درد دور کرو، بعد میں مجھ سے کھانے کا پوچھنا۔ جیسے کوئی شخص بھوکا گھر میں آئے اور سامنے والا اس سے یہ کہے کہ آپ کل رات کیا کھائیں گے، تو وہ یہ کہے گا آپ مجھے پہلے اس وقت کھانا دیں، پھر بعد میں کل رات کی بات ہوگی کہ کل ہم نے کہاں جا کے کیا کھانا ہے۔ تو جس وقت انسان کو جس چیز کی ضرورت ہو اس وقت اس چیز کا ملنا۔ اللہ تعالیٰ رحمان بندے کے لیے اس طریقے سے ہیں کہ جس وقت بندے کو اللہ تعالیٰ سے جو ضرورت چاہیے ہوتی ہے، جس طرح کی وہ کیفیت اور حالت میں ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کا اس بندے پہ اسی کیفیت میں رحم کرنا۔ بیمار کو شفا چاہیے، لہٰذا اس کو اس وقت شفا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کا رحم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مہربان کس طریقے سے ہیں کہ اس کو صحت دیں گے۔ جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے مگر اس کی صحت ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک رحمان کیسے ہیں کہ اللہ پاک اس کی بھوک کو مٹائیں گے۔ تو گویا کہ جس وقت انسان کو جس چیز کی ضرورت ہو اس وقت اس کو وہی میسر کرنا، وہی چیز دینا، یہ لفظ رحمان کے اندر معنی پایا جاتا ہے۔ تیسرا معنی جو رحمان کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ کہ کسی چیز کا وقتی طور پر ہونا۔ اب یہ وقتی طور پر ہونا ہمارے اندر ایک نیگیٹو معنی لے کر آتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات مہربان ہے تو وقتی مہربان ہے؟ ہم عربی زبان میں کہتے ہیں جوعان، عطشان، غضبان، یہ سب کیفیات کیسی ہوتی ہیں؟ بالکل رحمان کے وزن کے اوپر آ رہی ہیں نا، ملتی جلتی آ رہی ہیں۔ تو جوعان کہتے ہیں شدید بھوک کا ہونا، عطشان کہتے ہیں شدید پیاس کا ہونا، غضبان کہتے ہیں شدید غصے کا ہونا۔ اب یہ ساری کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ یہ وقتی ہوتی ہیں۔ مجھے ابھی بھوک لگی ہے، کھانا دیں گے، تھوڑی دیر کے بعد میں بالکل بھی جوعان نہیں ہوں گے۔ مجھے ابھی پانی مل جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد مجھے بالکل پیاس نہیں ہوگی، تھوڑی دیر کے بعد میرا غصہ چلا جائے گا، میں بالکل نارمل ہو جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان ہوتی ہے، اور یہ ٹیمپریری ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندے پہ ہر وقت مہربان ہو تو بندہ تو لاپرواہ ہو جائے گا، وہ تو عمل ہی نہیں کرے گا۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اللہ بہت غفور و رحیم ہے، اللہ بہت مہربان ہے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہماری اس علم سے تعلقی ہے یا نہ جاننا ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ پاک کی ذات ہر وقت مہربان نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتے ہیں، لہٰذا رحمان اور مہربانی کی کیفیت جو ہے یہ وقتی بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جب وہ اچھا کرے گا اللہ تعالیٰ کی ذات مہربان ہے، جب کوئی اچھا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے مہربان نہیں ہے۔ اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ اگر ایک بچے کو کچھ بھی نہ کہا جائے، نہ روکا جائے، نہ ٹوکا جائے، نہ ڈانٹا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ کی بات کا کوئی نوٹس ہی نہیں لے گا، آپ کے غصے کو غصہ نہیں سمجھے گا، آپ کی نا کو نا نہیں سمجھے گا۔ لہٰذا کسی وقت میں بچے کو آنکھ بھی دکھانی پڑتی ہے، کبھی کبھار ہاتھ کا بھی استعمال کرنا پڑ جاتا ہے، اسے سمجھانے کے لیے بعض اوقات آواز کو بلند بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اس کی تربیت کا حصہ ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کے اوپر مہربان ہوتی ہے، مگر یہ ٹیمپریری کیفیت بھی ہوتی ہے کہ کبھی اس کو سمجھانا بھی پڑتا ہے، کبھی اس کو ڈرانا بھی پڑتا ہے، اور کبھی اس کو کوئی آزمائش دے کے کسی غلط کام سے روکنا بھی پڑتا ہے۔ لہٰذا اس طرح سے رحمان صرف جو ہے وہ وقتی بھی ہوتی ہے، ٹیمپریری بھی ہوتی ہے۔ جو کہ بعض مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں ہر مخلوق کے لیے مہربان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، نافرمان ہے، مگر آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ صرف ایمان والے کے لیے مہربان ہوں گے۔ لہٰذا اس دنیا میں یہ وقتی جو کیفیت اللہ پاک کی مہربانی کی ہے، مگر آخرت میں یہ مہربانی سب کے لیے نہیں ہوگی۔
پھر اللہ تعالیٰ کا جو دوسرا خوبصورت نام رحیم ہے، یہ بھی رحم سے ہی ہے، یہ بھی ماں کی بچہ دانی کو ہی بولا جاتا ہے، مگر اس لفظ کی جو شکل ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، یہ رحمان سے رحیم ہو گیا ہے، لہذا جب اس کی شیپ چینج ہوئی ہے تو اس کے معنی کے اندر بھی تبدیلی آئی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ یہ جو رحیم کی صفت ہے یہ ہمیشگی والی ہے، یہ ہمیشہ رہتی ہے۔ رحمان میں ہم نے کہا تھا وہ وقتی کیفیت ہوتی ہے، مگر یہ جو اللہ پاک کی رحیم کی صفت ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، ہر وقت کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک بندہ ذہین ہے، وہ دن کو بھی ذہین ہوتا ہے، وہ رات کو بھی ذہین ہوتا ہے، وہ جاگے ہوئے بھی ذہین ہوتا ہے، سوئے ہوئے بھی ذہین ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنی ذہانت کا اظہار نہیں کرتا ہے، وہ اپنی ذہانت کا اظہار اسی وقت کرے گا کہ جب کوئی موقع ہوگا، کوئی مناسبت ہوگی، لیکن یہ صفت اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو ہیں وہ رحیم ذات ہیں، تو گویا کہ رحمان اور رحیم دونوں جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ان کو لا کے جو ہے وہ بیلنس کیا گیا ہے کہ ایک نام کے اندر جو ہے وہ ٹیمپریری کیفیت پائی جاتی ہے اور دوسرے کے اندر ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ اور بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہ کب ہوگی؟ آخرت میں، اور وہ کن کے لیے ہوگی؟ وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان جو ہیں وہ سب مخلوق کے لیے ہیں، لیکن رحیم اللہ تعالیٰ آخرت میں صرف کس کے لیے ہوں گے؟ ایمان والوں کے لیے ہوں گے۔ اور ان دونوں ناموں کا بڑا خوبصورت کمبینیشن ہے۔ بعض اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ کی فوری مہربانی چاہیے ہوتی ہے، لہٰذا وہ رحمان کی صورت میں ہوتی ہے، اور بہت سارے معاملات زندگی کے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ آپ کا رحم چاہیے، ہر وقت آپ کا رحم چاہیے، یہ وقتی نہیں ہے، میں کسی لمحے کے لیے بھی یہ بات نہیں کہہ سکتی کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ اس وقت میں مجھے بے شک اپنا رحم نہ دیں۔ لہٰذا بڑی خوبصورت انداز میں، بہت پیارے انداز میں جو ہے دونوں صفات لائی گئی ہیں کہ ہمیشہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ تعلق جو ہے وہ رحیم کی صورت میں رہتا ہے، اور کسی وقت انسان کو فوری طور پر ایمرجنسی اللہ تعالیٰ کی بہت خاص مہربانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ کیفیت جو ہے لفظ رحمان کے اندر پائی جاتی ہے۔